سامعین حضرات، دیکھیے نماز تو سب پڑھتے ہیں اور نماز ہر مسلمان مرد عورت عاقل بالغ پر فرض کی گئی ہے۔ تو نماز سب کو پڑھنا ہے، لیکن نماز پڑھنے کا بھی ایک طریقہ ہے۔ بہت سے ہمارے مسلمان بھائی نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نماز پڑھنے کا ان کو طریقہ نہیں معلوم ہے۔ انہوں نے کسی سے سیکھا نہیں ہوتا ہے، کسی سے معلوم نہیں کیا ہوتا ہے، سیکھنے میں انہیں شرم لگتی ہے یا سیکھنے کا انہیں ٹائم نہیں ہے۔ تو اللہ معاف کرے، میں دیکھتا ہوں کہ 90% ہمارے مسلمان بھائیوں کا، بلکہ اس سے اور زیادہ پرسنٹیج نکل کر کے آئے گا، ان کو نماز کا طریقہ ہی نہیں معلوم ہے۔ وہ جیسے جی چاہتا ہے ایسے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، لگتا ہے کہ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، کسی کی کھیتی کاٹنے کے لیے چلے گئے، جیسے جی چاہ رہا کاٹ رہے ہیں۔ کوئی الٹے ہاتھ سے کاٹتا نا، کوئی سیدھے ہاتھ سے کاٹتا، تو کسی کو پتہ نہیں کہ ہاتھ کیسے رکھنا ہے، ہاتھ باندھنا کہاں ہے، پیروں کی کنڈیشن کہاں رہنا ہے، رکوع کیسے ہوگا، سجدہ کیسے ہوگا، پتہ ہی نہیں ہوتا ہے۔ میں بہت آسان طریقہ ہو، میں پریکٹیکل کر کے بتاؤں گا، شاید کوئی بتاتا ہو، میں بتاؤں گا، اس لیے کہ تم کو ٹائم نہیں کہ آپ سیکھو، یہ شرم لگتی ہے۔ لیکن الحمدللہ میں کوشش کروں گا کہ اپنے ان بھائیوں تک یہ میرا پیغام پہنچ جائے جو میرے بھائی نماز کا طریقہ نہیں سیکھ پائیں یا جن کو ٹائم نہیں ہے، یہ میرا پیغام میرے ان بھائیوں تک بھی پہنچ جائے۔ اس لیے میں آپ کو پریکٹیکل کر کے بتاؤں گا، اور سب کس طریقے سے کیا کرنا ہے اور ہمیں کہاں کیا پڑھنا ہے، یہ ساری چیز میں آپ کو بتاؤں گا پریکٹیکلی۔ آپ غور کریں، بس شاید مشکل سے 10 منٹ لگے گا، اور آپ نے اگر یہ ویڈیو دیکھ لی اور اس کو بار بار دیکھیں، انشاءاللہ سبوں کو نماز پڑھنا آ جائے گا انشاءاللہ۔ میں نماز شروع کر رہا ہوں۔ دیکھیے، نماز شروع کرنے کے لیے جب آپ کھڑے ہوں تو سب سے بہتر طریقہ یہ ہے، سنت طریقہ میں بتاؤں گا، کہ آپ دونوں پیروں کے درمیان اپنے 4 انگل کا فاصلہ، پیروں پہ دکھاؤ علی بھائی، یہ 4 انگل کا فاصلہ، تقریباً یہ 4 انگل ہو گیا، دونوں پیروں کے درمیان ہونا چاہیے۔ یہ 4 انگل کا فاصلہ، دونوں پیروں کے درمیان 4 انگل کا فاصلہ رہنا چاہیے۔ اور اب سیدھے کھڑے ہو جائیں، سیدھے کھڑے، ہاتھ اپنے حال پر چھوڑ دیں۔ اب آپ نے نیت کرنا ہے، جو بھی نماز پڑھ لے ہوں، آپ فرض پڑھ لے ہوں فرض کی نیت، سنت پڑھ لے ہوں سنت کی نیت، وتر پڑھ لیں وتر کی نیت۔ لیکن اگر زبان سے آپ نیت نہ کریں اور دل میں آپ ارادہ کر لیں میں ظہر کی 4 رکعت سنت نماز موقع والی پڑھ رہا ہوں، تب بھی نیت دل کے پکے ارادے کا نام ہے، آپ کی نیت میں کوئی کمی نہیں آئے گی، آپ کی نیت ہو جائے گی۔ تو آپ زبان سے کہیں یا دل میں ہی ارادہ کر لیں کہ میں یہ نماز اتنی رکعت والی پڑھ رہا ہوں، تو کیونکہ دل کے پکے ارادے کا نام ہی نیت ہے۔ نیت کی اگر ڈکشنری میں آپ معنی دیکھیں گے تو دل کے پکے ارادے کا نام ہی نیت ہے، اور عمل کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے۔ تو اب اس کے بعد جب ہم شروع کریں گے تو اب نیت کر لی ہم نے دل میں یا زبان سے، اس کے بعد ہم اللہ اکبر کہہ کے اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں گے، اور دونوں ہاتھ ہمارے یہ انگلیاں جو ہے اپنے حال پر، نہ زیادہ پھیلی ہوئی ہوں گی نہ زیادہ مچی ہوئی ہوں گی، نہ پھیلی ہوئی نہ مچی ہوئی، اور نگاہ جو ہے ہماری سجدے پر ہوگی، جہاں ہم سجدہ کرتے ہیں وہاں ہماری نگاہ ہوگی، اور یہ انگلیاں قبلے کی طرف ہوں گی، قبلے کی طرف، نہ زیادہ پھیلی ہوں گی اور نہ زیادہ چپٹی ہوں گی، یہ اپنے حال پر ہوں گی، اور یہ انگوٹھے کانوں کی لو سے چھو جائیں، یہ ہتھیلیاں قبلہ رخ اور انگوٹھے کانوں کی لو سے چھو جائیں، اس طریقے سے اللہ اکبر کہہ کے ہم ہاتھ نیچے لائیں گے اور ناف کے نیچے باندھ لیں گے۔ یہ طریقہ یہ ہے باندھنے کا ہاتھ کہ ہتھیلی کو الٹے ہاتھ کی پشت پر رکھیں گے، الٹے ہاتھ کی پشت پر دائنے ہاتھ کی ہتھیلی کو، اور چھنگلی اور انگوٹھے سے یہ ہم اس کو باندھ لیں گے، پکڑ لیں گے، اور یہ 3 انگلیاں اپنی کلائی پر رکھیں گے۔ یہ دیکھیے، یہ چھنگلی اور انگوٹھے سے ہم نے اس کو پکڑ لیا ہے اپنی کلائی کو، اور یہ 3 انگلیاں ہماری کلائی کی پیٹھ پر ہوں گی، اور ہم ناف کے نیچے یہ باندھیں گے، یہ ناف کے نیچے، اور نگاہ ہماری کہاں ہوگی؟ جہاں ہم سجدہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد اب ہم قرات کریں گے،
यानी सना पढ़ेंगे। सना के बाद पहली रकात मैं बता रहा हूं, सना पढ़ने के बाद फिर अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के अलहम्द शरीफ पढ़ेंगे। अलहम्द शरीफ के बाद फिर कोई सूरत पढ़ेंगे या कोई छोटी 3 आयतें या कोई बड़ी एक आयत जो 3 छोटी आयतों के बराबर हो, ये पढ़ेंगे। लेकिन दूसरी रकात में हम सना नहीं पढ़ेंगे और अऊज़ बिल्लाह भी नहीं पढ़ेंगे, खाली बिस्मिल्लाह पढ़ के अलहम्द शुरू कर देंगे दूसरी रकात में, तीसरी में भी और चौथी में भी। सिर्फ सना और अऊज़ बिल्लाह पहली रकात में पढ़ी जाएगी, ये ख्याल रहे। और बिस्मिल्लाह हर रकात में पढ़ी जाएगी, चूंकि अलहम्द एक सूरत है और सूरत के शुरू में बिस्मिल्लाह लिखी है, वो पढ़ना जरूरी है। और अलहम्द के बाद अगर आप क़िराअत कर रहे हैं, कोई सूरत पढ़ रहे हैं, तो उस सूरत के शुरू में भी बिस्मिल्लाह लिखी होती है, तो इसलिए उसमें भी बिस्मिल्लाह पढ़ना है। जैसे हम दूसरी रकात में अलहम्द शरीफ के बाद हमने कुल हुवल्लाह पढ़ना है या कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक पढ़ना है, तो इन सूरतों के शुरू में बिस्मिल्लाह लिखी है, हमने बिस्मिल्लाह पढ़ना है। तो क़िराअत जब हमारी मुकम्मल हो जाए, यानी अलहम्द और सूरत या 3 आयतें जब मुकम्मल हो, तो फिर हम अल्लाहु अकबर कहकर रुकू में आएंगे। रुकू में, तो रुकू में जब आएंगे तो ये दिखाएं, मेरे हाथ दिखाएं, इस हाथ से अपने इन घुटनों को पकड़ लेंगे मजबूती से, और ये 3 उंगलियां आपकी नली के ऊपर होंगी। ये आपकी 3 उंगलियां घुटनों के नीचे और आपकी ये जो जिसको आप नरा बोलते हैं इसके ऊपर होंगी, और इन 2 छंगली और अंगूठे से उंगली घुटने को मजबूती से पकड़ेंगे। और कमर बिल्कुल सीधी, मेरी कमर दिखाएं अली भाई, कमर बिल्कुल सीधी, और सर जो है पीठ की सीध में होगा, ना झुका हुआ ऐसे ना उठा हुआ ऐसे। बहुत से लोग ऐसे उठा लेते हैं, बहुत से लोग ऐसे झुका देते हैं। ना झुकाना है सर को, ना उठाना है सर को, बिल्कुल पीठ की लेवल में होगा। और हाथों से घुटनों पर जोर देंगे, हाथों से घुटनों पर जोर देंगे और घुटने मजबूती से पकड़े होंगे और सर पीठ की लेवल में होगा बिल्कुल। अब आप 3 मरतबा पढ़ेंगे या 5 मरतबा या 7 मरतबा, जैसी वक्त की गुंजाइश तस्बीह सुबहान रब्बियल अज़ीम। बहुत से लोग यहाँ जीम निकालते हैं, अजीम, तो यहाँ सुबहान रब्बियल अजीम ना पढ़े। अगर अजीम नहीं पढ़ा जा रहा है तो सुबहान रब्बियल करीम पढ़ लें, लेकिन ज़्वा की जगह जीम ना निकालें, वरना नमाज नहीं होगी। उसके बाद 3 मरतबा तस्बीह पढ़ने के बाद फिर आप कहेंगे समी अल्लाहु लिमन हमीदा। अब सीधे खड़े हो जाएंगे और हाथों को अपने हाल पर छोड़ देंगे। निगाह वहीं होगी सजदे की जगह, जहां सजदा करते हैं वहां पर हमारी निगाह होगी। सीधे खड़े हो जाएंगे, समी अल्लाहु लिमन हमीदा कह के अब कहेंगे रब्बना लकल हम्द कहकर अब आप सजदा करेंगे। अब सजदा किस तरीके से करेंगे ये भी देख लीजिए, मेरे हाथों को दिखाइए अली भाई। सबसे पहले घुटनों को, इन हाथों से घुटनों को पकड़ेंगे ऐसे ऐसे। अब ऐसे नीचे आएंगे, ये घुटने से पकड़ के नीचे आएंगे, यानी हाथ से हमने घुटने पकड़े हैं और नीचे आ रहे हैं। सबसे पहले जमीन में घुटना टेकेंगे, ये देखिए, सबसे पहले जमीन में घुटना टेकेंगे। उसके बाद ये दोनों हाथ, मेरे हाथ दिखाइए अली भाई, ये जमीन पर रखेंगे। हाथ हमें कहाँ रखना, जहां हम सजदा करेंगे तो हमारी नाक और हमारा चेहरा हमारे हाथों के दरमियान आ जाना चाहिए। समझ रहे हैं आप? उंगली ना ज्यादा नीची हो ना ज्यादा फैली हो, ये अपने हाल पर हो। हाथ न ज्यादा दूर हो न ज्यादा चिपटे हुए हो, यानी इतनी दूर हो कि हमारा चेहरा आराम से हमारे हाथों के दरमियान आ जाए। ऐसे रख के अब हमने सजदे में जाना है। ये हम सजदे में चले गए और जाने के बाद अब हमारे हाथ देखिए, मेरे हाथ दिखाइए पहले अली भाई। ये देखिए मेरा चेहरा मेरे दोनों हाथों के दरमियान है और मेरी जो कोहनियाँ है वो ना चिपटी हैं, ये ना ज़्यादा चिपटी हो कोहनियाँ ना ज़्यादा फैली हो ये कोहनियाँ।
زیادہ چپٹانا بھی یہ طریقہ غلط ہے، زیادہ پھیلانا بھی یہ طریقہ غلط ہے، بلکہ یہ تمہاری بغلوں سے تمہاری کوہنیاں کشادہ ہوں درمیانی حالت پر، نہ زمین سے چپٹی ہوں۔ اس طریقے سے دکھائیے علی بھائی، بہت سے لوگ ایسے زمین سے چپٹا لیتے ہیں، یہ کوہنیاں زمین سے چپکا لیتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ یہ اپنی حالت پر ہونا ہے، یعنی بغلوں سے آپ کی کوہنیاں ذرا دور ہوں اور زیادہ پھیلی بھی نہ ہو اور بالکل چپٹی بھی نہ ہو، اس حالت پر۔ اور آپ کا چہرہ آپ کے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے۔ میرے پیر دکھائیے علی بھائی، پیروں کی 10 انگلیاں قبلے کی طرف ہوں، یہ دیکھیے، انگلیوں کا پیٹ اس طریقے سے قبلے کی طرف لگاؤ، پیٹ لگا ہو زمین پر اور منہ انگلیوں کا قبلے کی طرف ہو، جیسے میری 10 انگلیاں قبلے کی طرف ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے انگلیاں کھڑے کر لیتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ بہت سے ایسے کر لیتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ بہت سے لوگ ایسے کر لیتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ بلکہ یہ 10 انگلیوں کا پیٹ زمین سے لگنا ہے اور منہ انگلیوں کا قبلے کی طرف ہونا ہے۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے آپ سیدھے بیٹھ جائیں گے۔ میں نے رکعت تو بتا دی، باقی کی رکعتیں بھی اسی طرح سے پوری ہونا ہے۔ اب ہم قاعدے میں بیٹھ گئے، ہمارے جو انگلیاں ہیں یہ اپنی حالت پر ہوں گی، یہ نہ زیادہ نیچے لٹکی ہوں نہ اوپر یہاں زیادہ سُت کے رکھی ہوں زانوں پر، بلکہ یہ گھٹنوں کے لیبل سے ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ گھٹنوں کے لیبل سے اپنے حالت میں رکھی ہوں۔ اس کے بعد میرے دونوں، یہ میری نگاہ جو ہے میری گود میں ہوگی، یہ گود یہ کہلاتی ہے، یہ دکھائیں علی بھائی، یہ گود ہے، یہ گود ہے، یہاں میری نگاہ ہوگی، یعنی نمازی کی نگاہ اپنی گود میں ہوگی۔ علی بھائی میری پیروں کی کنڈیشن دکھائیں، پیروں کی کنڈیشن اس طرح سے دیکھیے ہوگی، بایاں پیر بچھایا جائے گا، بایاں پیر بچھا کے اس پہ بیٹھیں گے، داہنا پیر کھڑا کیا جائے گا اور 5 انگلیوں کا پیٹ زمین سے لگایا جائے گا اور انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہوگا۔ بہت سے لوگ ایسے کر لیتے ہیں، یہ غلط ہے۔ بہت سے لوگ ایسے کر لیتے ہیں، یہ غلط ہے۔ بہت سے لوگ جو ہے دونوں پیر ایسے کر لیتے ہیں، ایسے، یہ بھی غلط ہے۔ بہت سے لوگ ایسے کر لیتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ صحیح طریقہ یہ ہے، بایاں پیر بچھا کے اس پہ بیٹھو اور داہنے پیر کو کھڑا کر کے اس کی 5 انگلیاں قبلے کی طرف ہوں اور 5 انگلیوں کا پیٹ زمین سے لگا ہو۔ اس کے بعد ہم التحیات پڑھیں گے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اب تشہد پڑھیں گے، تو تشہد میں بھی بہت سے لوگ خطا کرتے ہیں، انگلی اٹھاتے ہیں اس طریقے سے، میری انگلی دکھائیں، بہت سے اس طریقے سے اٹھا دیتے ہیں، بہت سے جو ہے ایسے اٹھا دیتے نہیں۔ دیکھیے یہ 2 انگلیاں اس سے لگا لی جائیں گی، یہ ہتھیلی سے لگا لی جائیں گی اور اس انگلی کو انگوٹھے سے حلقہ بنایا جائے گا، یہ دیکھیں، یہ حلقہ بنا لیا۔ اس کے بعد میں اب اٹھائیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ پہ نیچے گرا دیں گے، اشہد ان لا الہ، یہاں تک اٹھی رہے گی۔ جیسی تشہد پڑھیں گے انگلی فوراً اٹھا لیں گے حلقہ بنا کے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، الا اللہ پہ انگلی گر جائے گی۔ پورا تشہد پڑھیں، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس کے بعد درود ابراہیمی پڑھیں گے، اللہم صلی اللہم بارک، اور اس کے بعد دعائے ماسورہ، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اس کے علاوہ دوسری دعا بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اللہم ربنا پڑھنا چاہیں تو یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کی یہ نماز مکمل ہونے جا رہی ہے، اب آپ کو سلام پھیرنا ہے۔ تو سلام اس طریقے سے پھیرنا ہے، آپ کو بولنا ہے، چہرہ ادھر کرنا ہے داہنی طرف، پہلے داہنی جانب سلام ہوگا۔ چہرہ کتنا ہمیں پھیرنا ہے؟ ہمیں اپنا یہ مونڈھا نظر آنے لگے، یہ علی بھائی دکھائیے، یہ والا مونڈھا ہمیں نظر آنے لگے، اور اگر جماعت میں ہے تو جو داہنی جانب ہمارے نمازی ہے اس کا یہ رخسار، یہ پہلو نظر آنے لگے، یہ اتنا، یعنی بہت سے لوگ اتنا زیادہ پھیر لیتے ہیں، اچھا بہت سے پھیرتے ہی نہیں ہے، وہ ہلکا سا رک کر لیتے، نہیں اتنا پھیرنا، یہ ہمیں مونڈھا نظر آنے لگے، جماعت میں ہے تو اس کا یہ الٹی طرف کا پہلو، یہ رخسار نظر آنے لگے۔ ادھر چہرہ کر کے ہم نے بولنا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ، ایک طرف ہو گیا۔ اب ایسے ہی الٹی طرف اپنا چہرہ پھیر لینا ہے اور
اتنا پھیرنا ہے کہ یہ الٹا مونڈھا آپ کو نظر آنے لگے، اور آپ اگر جماعت میں ہے تو آپ کے جو الٹی جانب نمازی ہے اس کا یہ رخسار داہنا آپ کو نظر آنے لگے، پھر آپ کو بولنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ آپ کی نماز مکمل ہو گئی، آپ نماز سے فارغ ہو گئے۔ بہت آسان طریقہ ہے معزز سامعین، اس کو کوشش کیجئے، بار بار اس کو آپ دیکھیے اور بار بار اس کو آپ اس پہ عمل کرنے کی کوشش کیجئے، بہت آسان ہے، انشاءاللہ چند بار آپ کوشش کریں گے، دیکھیں گے تو انشاءاللہ یہ نماز کا طریقہ آ جائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں صحیح طریقے پر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔